اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلوات محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ حضرات، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے ہیں، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں، لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ وجود امام اور امامت کے تقرر کے لیے قرآن مجید کی آیات مختلف ہیں، لیکن جتنی واضح آیہ کریمہ امامت کے معین اور تقرر کے لیے یہ ہے، اس سے واضح اور کوئی آیت آپ کو ان الفاظ کے ساتھ نظر نہیں آئے گی۔ تقرر کا بھی اعلان ہو رہا ہے، اور جس امام کو اللہ معین کر رہا ہے اس کے صفات بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے، امام مقرر کیا ہے، یہدون بامرنا، ان کا کام فریضہ ہدایت انجام دینا، وہ بھی رابطہ اللہ سے قائم، بامرنا، ہمارے حکم سے یہ فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں۔ وجود امام، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر لفظ ائمہ آیا ہے، ایک امام نہیں ہے بلکہ ایک پورا سلسلہ امامت کا ہے۔ اس کے بعد وجود امام کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات بھی آپ کو ملیں گی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی آپ کو ملیں گی۔ قرآن کی آیتوں میں دو آیتیں میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء کی 59ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں، واولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ یہ آیہ کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنہیں اللہ نے اولی الامر قرار دیا ہے، یہ ہیں، رہیں گے، منکم، تمہارے درمیان۔ کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ جب یہ اولی الامر کا وجود روئے زمین پر نہ ہو۔ ایک نہ ایک اولی الامر، صاحب امر اس روئے زمین پر باقی رہے گا، قائم رہے گا۔ اس آیہ کریمہ نے ہمیں اولی الامر کے وجود کے بارے میں بتایا۔ دوسری آیہ کریمہ دو مقامات پر ارشاد ہو رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو، تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ اللہ نے یہاں پر بھی حکم دے کر یہ بتایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں
ایک اہل ذکر روئے زمین پر قائم رہے گا، باقی رہے گا، اس لیے کہ حکم آج بھی موجود ہے۔ تو جب حکم موجود ہے کہ تم پوچھو، سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں، تو جب حکم ہے اہل ذکر سے سوال کرنے کا تو اہل ذکر کا وجود بھی روئے زمین پر ہونا چاہیے۔ اطاعت کا حکم ہے رسول کے بعد صاحبان امر کی، تو اب صاحبان امر کو روئے زمین پر رہنا چاہیے تاکہ اس کی رسول کے بعد اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد جب ہم نے حدیث کو دیکھا تو بہت سی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، لیکن ایک متفق علیہ حدیث جسے تمام مسلمانوں نے مختلف انداز سے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، جس کا نام ہے حدیث ثقلین۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تم ان دونوں سے متمسک رہنا میرے بعد۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض، اور دیکھو اس قرآن میں اور ان اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی افتراق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ یعنی گویا پیریڈ لامحدود ہے، زمین پر قیامت تک اہل بیت اور قرآن میں جدائی ناممکن۔ پیغمبر نے جو لاسٹ اسٹیج بتائی ہے، آخری مرحلہ بتایا ہے، وہ قیامت اور حساب و کتاب محشر کے بعد کا مسئلہ ہے، حوض کوثر پر وارد ہونے کا۔ یعنی یہ سارے مراحل سے گزر جائیں گے اہل بیت اور قرآن، میزان میں بھی یہ ہوں گے، صراط پر بھی یہ ہوں گے، محشر میں بھی یہ ہوں گے، اور یہاں تک کہ جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے، حوض کوثر پہ پہنچیں گے، تو اب پیغمبر کے پاس قرآن بھی حوض کوثر پر وارد ہوگا اور اہل بیت بھی حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ لہذا یہ ان لمیٹڈ ٹائم بتا دیا رسول نے کہ قرآن میں نہ جدائی ہوگی اور نہ اہل بیت میں جدائی ہوگی، اور یہ ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، کلام الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو روئے زمین پر اس کے ساتھ میں جسے اللہ نے چھوڑا ہے، یعنی اہل بیت کی ایک فرد، اس کا وجود بھی روئے زمین پر پایا جانا چاہیے۔ یہ قرآن اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جس آیت کریمہ کو میں نے پہلے تلاوت کیا، یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے۔ آپ آیت کے مفہوم کو دیکھیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں، عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سرسری طور سے تلاوت کر لیتے ہیں، یا اگر ترجمے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو سرسری طور سے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ ایک رکوع پڑھیں، 10 آیتوں کی تلاوت کریں، 5 آیتوں کی تلاوت کریں، ایک آیت کی تلاوت کریں، لیکن وہاں پر تھمیں، وہاں پہ ٹھہریں، اس کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کے حقائق اور اسرار و رموز جو ہے وہ خود بخود آتے چلے جائیں گے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں، سلسلہ امامت قائم کیا ہے، یہدونا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں۔
اب ظاہر ہے کہ پہلی منزل یہ کہ ائمہ امام ایک، اور جب ائمہ کا لفظ آیا تو یہ جمع کا صیغہ، ایک امام نہیں بنایا، دو امام نہیں بنائے، بلکہ دو سے زیادہ۔ اب تعداد کتنی ہے؟ کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں قرآن میں تعداد نہیں معلوم ہوتی ہے، کتنے امام ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم، تو میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ جن کا نعرہ تھا بس ہمارے لیے کتاب خدا کافی، لیکن جب آیات کو دیکھیں گے تو آیات خود پکار کے کہے گی کہ ہم تمہارے لیے کافی نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ سمجھو جن کے ساتھ ہمیں نازل کیا گیا ہے۔ لہذا تعداد ائمہ کا صریح ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اللہ تعداد بھی بتا دیتا، اگر وہ تعداد بتا دیتا تو پھر آپ بغیر تعداد بتائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی، سب کچھ اگر واضح کر دیتا تو پھر آپ اور رسول کو بھی چھوڑ دیتے۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم موجود ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اوقات نماز کا ذکر ہے، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، ذکر قنوت ہے، کیسے قنوت پڑھا جائے۔ لیکن عزیزو یہ اجزائے نماز جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ترتیب نماز، تعداد رکعات، کوئی مسلمان بتائے کہ ہم نے قرآن سے تعداد رکعات کو حاصل کیا، ہم نے قرآن سے رکعت نماز کی رکعتوں کو معلوم کیا۔ پورے قرآن سے آپ دیکھ لیں، معلوم کر لیں، کہیں پر آپ کو تعداد رکعات کا ذکر نہیں ملے گا کہ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو عزیزو حکم نماز ہمیں قرآن سے ملا، اور تعداد رکعت نماز یہ ہم کو پیغمبر نے بتائی۔ پیغمبر نے بتایا کہ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز ہے، عصر کی 4 رکعت نماز ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن ہی میں قصر نماز کا بھی ذکر ملا، لیکن قصر نماز میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی نمازیں قصر کی جائیں، کون سی نمازیں کامل پڑھی جائیں۔ اس کے اوپر پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ 4 رکعتی نماز قصر ہوں گی حالت سفر میں، ظہر، عصر اور عشاء، باقی مغرب و فجر پوری پڑھی جائیں گی۔ تو عزیزو جس طرح سے ہم نے نماز کے حکم کو قرآن سے لیا اور تعداد رکعات کو ہم نے پیغمبر سے معلوم کیا، اسی طرح سے حکم امامت ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ اللہ امام معین کر رہا ہے، اللہ امام مقرر کر رہا ہے۔ اب اگر تعداد امامت چاہتے ہو پوچھنا تو پھر پیغمبر کے پاس آؤ، وہ بتائیں گے کہ کتنے امام ہیں، وہ بتائیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ ان کے القاب کیا ہیں، وہ بتائیں گے کہ وہ کتنے ہیں۔ لہذا متفقہ حدیث سارے فرقے اسلامی اس حدیث کا انکار نہیں کرتے کہ ہمارے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ سارے فرقہ اسلامی، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ نہیں 12 نہیں، تعداد فکس پیغمبر نے فرما دی، 12، نہ 11 نہ 13، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 نائب ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ حدیث میں لفظ خلیفہ آیا ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی اس حدیث کو تو مان لیا اور جلدی کر لی، پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، جنازے کو بھی چھوڑ دیا، تجہیز و تکفین کو بھی چھوڑ دیا، نماز جنازہ میں بھی
رحمت للعالمین کے شرکت کرنے کی گویا زحمت نہیں فرمائی، تدفین میں بھی شرکت کی زحمت نہیں فرمائی۔ سب سے اہم امر یہ تھا کہ جلدی سے خلافت پر قبضہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ غدیر کے اعلان کو مسلمان اپنا لے رسول کے بعد، جلدی سے۔ اور بلکہ تاریخ نے تو یہاں تک بتایا کہ پری پلاننگ، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول مر گئے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، رسول کے انتقال کا انکار کر رہے تھے۔ یہ انکار نہیں تھا بلکہ یہ انتظار ہو رہا تھا کہ جس کو خلیفہ بنانا ہے وہ ابھی مدینے میں نہیں ہے، جب مدینے میں آ جائے جب تک کہ تو ہم پبلک کو خاموش رکھیں گے، رسول مرے نہیں ہیں، رسول مرے نہیں ہیں۔ اور ادھر وہ آئے، لے کر سقیفہ پہنچ گئے، خلافت فوراً ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو عزیزوں، خلیفہ تو بنا لیا، لیکن آج تک مسلمان ان خلیفہ کے نام کا تعین نہیں کر سکا کہ وہ 12 خلیفہ کون ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک کو بنایا تو ایک نے اپنے اس احسان کو کا بدلہ اتارا، نامزد کر دیا، دوسرے کو دوسرا جانے لگا تو اس نے شورا بنا دی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خلافت بڑھتی رہی، 1 2 3، اب اس کے بعد چوتھی خلافت کی منزل آئی۔ اب مسلمانوں نے غدیر کے خلیفہ کو چوتھے نمبر پر مانا، لیکن غدیر کے خلیفہ کو ماننے کے بعد پھر مسلمان بہک گئے، اس لیے کہ ایک طرف شام کا گورنر، دوسری طرف علی کا وارث حسن مجتبیٰ۔ اب ایک طرف مسلمانوں کا بہاؤ حکومت کی طرف، دوسری طرف حکم خدا و رسول، لہذا اب کیا کریں؟ انہیں بھی ماننا ہے، انہیں بھی ماننا ہے۔ اور اس کے بعد ائمہ تو خاموش بیٹھ گئے اور خلافت بڑھتی رہی۔ بنی امیہ کے خلیفہ، بنی عباسیہ کے خلیفہ، اب ظاہر ہے کہ جب ان طولانی فہرست کو دیکھا گیا تو رسول تو یہ کہہ چکے تھے 12، اور یہاں تعداد تجاوز کر گئی، 12 سے دگنی تگنی ہو گئی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ آج علماء بیٹھے، 12 کے نام، ان تینوں کو تو شامل کرنا ہے، بغیر اس کے ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا۔ جب ان تینوں کو شامل کیا، علی پر آ گئے، علی سے آگے بڑھے، ایک نے کہا حسن خلیفہ، دوسرے نے کہا معاویہ خلیفہ، اور آگے منزل بڑھی، ایک نے کہا حسین خلیفہ، دوسرے نے کہا یزید خلیفہ۔ لہذا آج تک عالم اسلام 12 کی تعداد کو تو مانتا ہے، لیکن 12 خلیفوں کی نام میں آج بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ نے بنی امیہ کے خلیفہ کو لیا، کچھ نے بنی عباسیہ کے خلفاء کو لیا، اور یہاں تک کہ بعض نے اس فہرست میں یزید ملعون کو بھی شامل کیا ہے۔ بس عزیزوں، یہ خطا کہاں سے ہوئی، یہ غلطی کہاں سے آئی؟ اگر سقیفہ سے خلافت کو نہ لیا ہوتا تو آج اس 12 کی تعداد میں یزید اور معاویہ شامل نہ ہوتا، لیکن چونکہ سقیفہ سے خلافت کو لیا تھا لہذا یزید کو بھی لینا پڑا، معاویہ کو بھی لینا پڑا۔ لیکن عزیزوں، جنہوں نے خلافت اور امامت کو غدیر سے رسول کے ہاتھوں سے لیا، جہاں رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ جس نے غدیر سے علی کو لیا اس کی تعداد 12 رہی، اس کے نام میں نہ اختلاف، ان کی نہ ولدیت میں اختلاف، ان کے نہ القاب میں اختلاف، بلکہ آج ہمارا بچہ جوان بوڑھے سب 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 خلیفہ جانشینوں کو مانتے ہیں، اور ہر ایک کو ایک ہی نام معلوم ہے کہ پہلا امام، پہلا جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے حسن مجتبیٰ، تیسرے حسین ابن علی،
چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد ابن علی، چھٹے جعفر ابن محمد، ساتویں موسیٰ ابن جعفر، آٹھویں علی ابن موسیٰ، نویں محمد ابن علی، دسویں علی ابن محمد، گیارہویں حسن ابن علی، اور بارہواں وہ ہے کہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو آج حیات ہے، جو آج زندہ ہے، جو آج حکم خدا سے فریض ہدایت کو انجام دے رہا ہے اس غیبت کے پردے سے۔ بس عزیزوں، ظاہر ہے کہ گزشتہ جمعے میں امام عصر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہو سکا تھا، اور آج 2 دن ہو گئے ہیں، 17 شعبان المعظم ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے حجت خدا ولی عصر کا تذکرہ کر دوں۔ لہذا وہ امام جو 255 ہجری میں سرزمین سامرہ میں پیدا ہوا، حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند، جناب نرجس خاتون کا بیٹا ہے، اور اس کا سلسلہ نسل امام حسین علیہ السلام سے ملا ہوا ہے، امام ہے جو ہمارے زمانے کا ہادی ہے۔ اور عزیزوں، امام عصر حجت خدا جو آج روئے زمین پر نظام کائنات چلا رہا ہے، اللہ نے اس کو زمین پر اپنا حجت قرار دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے آ کر ہدایت کرے، اس نے اپنی اس صفت کو، اپنے اس حجت کے حوالے کر دیا۔ اگر وہ غیب میں رکھ کر، اگر وہ غیب میں رہ کر نظام کائنات کو چلا رہا ہے، تو اس نے اپنے ایک ہادی کو غیبت کا پردہ عطا کر دیا، اور غیبت سے وہ نظام کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اور عزیزو، تعجب نہ ہو اس لیے کہ امام کی غیبت میں اور امام کی غیبت سے فریض ہدایت کو ادا کرنے میں شک نہ ہو، اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، آدم کے مقابلے پر ابلیس آیا، ابلیس کو وقت معلوم تک کے مہلت دی گئی، ابلیس نے اللہ سے یہ ایگریمنٹ کیا جو قرآن میں موجود کہ ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے سوائے ان کے جو مخلصین ہیں، تو اس کا کام ہے بہکانا بنص قرآنی، لیکن ظاہر میں نہیں ہوتا، ظاہر میں نہیں آتا، غیب میں رہ کر بہکاتا ہے۔ تو اللہ کا ایک نافرمان بندہ، اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ابلیس ملعون، جب غیبت میں رہ کر، غیب میں رہ کر وہ اللہ کے بندوں کو بہکا سکتا ہے، تو امام عصر اگر غیبت کے پردے میں ہیں اور غیبت سے فریض ہدایت کو انجام دے رہے ہیں تو ہمیں تعجب نہیں ہے۔ بس عزیزو، آخری جملے، اس لیے کہ آج لکھنؤ کی سرزمین پر، لکھنؤ کی قدیم عمارت درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں بسلسلہ ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام جشن محفل منائی جاتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ درگاہ کی محفل میں یہ اعلان نہیں ہوتا ہے کہ آج یوم ولادت، بلکہ بائیمائے ناصر ملت 17 کو محفل ہوتی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت میں، اس لیے کہ تاریخوں میں جو تاریخ ولادت مشہور ہے وہ 4 شعبان ہے۔ لہذا آج محفل فضائل درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں 8:30 بجے شب میں ہوں گے، جس کو خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ اور بس آخری جملہ کہ امام عصر جو آج غیبت کے پردے میں ہے، اس کے پاس تبرکات انبیاء ہیں، اس کے پاس ذوالفقار ہے، اس کے پاس صحف معصومہ ہے، معصوم عالم ہے، اس کے پاس وہ قرآن ہے جو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور اس کے پاس وہ علم بھی ہے جو کربلا میں عباس کے ہاتھ میں تھا، اور عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ ایمان کے ظہور کی ایک علامت کو ظاہر کرے گا، یعنی ابھی پرچم لپٹا ہوا ہے، لیکن جب وقت ظہور ہوگا تو عباس کے علم کا پرچم ہوا میں لہرانے لگے گا، امام اس وقت ظہور فرمائیں گے۔ تو آئیے امام عصر علیہ السلام کو یا جناب عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی بھی پیش کریں اور بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، حر اسپر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار، ماتمدار
میں کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض سے ادا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافر ہوں ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس پلٹیں، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کا شمار امام کے ناس و مددگاروں میں فرما۔